رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نماز اور قرآن کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جھک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کچھ نہیں پایا۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ جب بھی غلطی ہو تو تب بھی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کے دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کی رات قبر میں ہو، سوچ سکتے ہو آگے کیا ہونا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ مجھے میرے رب سے مانگی ہوئی ہر دعا کا پورا یقین ہے کہ میرا رب میری کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ میرا واسطہ اس خدا سے ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ رحمت خداوندی سے نا امید مت ہونا۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان پیدا کیا۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خوشیاں تقدیر میں ہوتی ہیں، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ دعا تو امید سے معجزوں تک کا سفر ہے۔ آزمائش میں بہہ گئے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی کیوں جاتا۔ دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو رات کہاں ملتی ہے۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نہیں ہارنے دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار بھی قبول کر لے۔ یقین کرو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے اس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تم صبر کی تنہا کر دو، اللہ معجزوں کی تنہا کر دے گا۔ جب درد کی تنہا بڑھتی ہے تبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جو تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ جو کچھ ملا بہترین ملا اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ تیرے اور تیرے حالات کی بہتری کے درمیان صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے استغفار۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس رب کے پردے میں ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ یاد رکھو تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کلواتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور میری پہلی اور آخری محبت صرف میرا اللہ ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے،
ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ جب رب کی رضا ہوگی ہر چیز عطا ہوگی۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے، اس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں ایسے دل کا حصہ کب جا کر بنتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں ایک گھر لے کر دوں گا۔ جس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، لوگ ہماری محنت کو قسمت کا نام دے دیں گے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ موت، محبت اور موت پورا انسان طلب کرتی ہیں۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں، وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ منزل کو کیا خبر کہ سفر نے کیا کچھ چھینا ہم سے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ عنقریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں جناب، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے اس کے لیے اس نے کوشش کی۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تھلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تم سے تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے، اس سے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، اور خدا اپنے بندوں کو گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو، تمہارا یوں ہی کن کی امید میں رہنا اسے راضی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی امید اللہ ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔